السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ہم ریسنٹلی ارشاد پٹی صاحب نے انٹرویو لیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور بہت سارے سوالات ایسے بھی کیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ پہ تھے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اس وقت جاتے ہیں وقت کے حکمرانوں کے دربار کے اندر، جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر عالموں کو ان درباروں میں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کے اوپر وہ ٹال مڈول کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ایک بات جو مجھے بڑی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دھچکے والی لگی، کہ مولانا طارق جمیل صاحب بڑے میٹھے میٹھے ہیں اور بڑے سافٹ اسپوکن پرسن ہیں، لیکن ارشاد پٹی صاحب کو جب بات کیجیے، کیونکہ وہ مولانا ہے مفتی صاحب میں، وہ جتنی بھی عزت انہوں نے کمائی ہے انہوں نے دین کی بدولت کمائی ہے، لیکن جب اس کے متعلق بات کی گئی کہ ہاں جی وہ فضائل مال میں یہ نکل آیا ہے، وہ آپ کے نصاب کا حصہ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ میری ذات کے بارے میں بات کریں، آپ کسی اور چیز کے بارے میں بات نہ کریں۔ حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی؟ آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، آپ میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں رد کرتا ہوں۔ پھر کیا تھا اس کے بعد عمران خان صاحب کی تعریفوں کی پول کھل گئے۔ اب یہ ارشاد پٹی صاحب نے جی محمد مرزا صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کرتے ہیں، میں نے بھی وہ انٹرویو بھی سارا سنا، اگر میں ایکسپلین کروں تو مجھے تقریباً کوئی گھنٹہ چاہیے، اور میں انشاءاللہ ریئیکشن بھی کروں گا اس چیز کے اوپر، ان کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر ریئیکشن بھی میرا آئے گا بہت جلد۔ تو وہاں پہ جن محمد علی مرزا کے ساتھ سخت سوالات ہوئے، بدتمیزی والے سوالات ہوئے، جو سمجھ لیں کہ مولانا طارق جمیل کے سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا جی آپ ریلیونٹ بات کر رہے ہیں، دوسری بار انہوں نے کہا جی آپ میری ذات کے متعلق بات کریں، تو جن محمد علی مرزا بھی وہاں پہ کہہ سکتا تھا کہ آپ میری ذات کے متعلق بات کریں، مجھ سے اس طرح کے سوالات نہ کریں کہ لو جی وہ آپ جو مجھ سے ابن کثیر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، مجھے کیا پڑی ہے ابن کثیر کی۔ اس فار ایگزامپل جب وہ حدیث بیان کر رہا ہوتا تھا، صوفی عبدالعزیز کو اس کے منہ سے نور نکلتے نظر آتا تھا کہ حدیث سچی ہے جھوٹی۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ صوفی ان پڑھ آدمی، صوفی صاحب کو نور کیسے نظر آئے کہ حدیث نور نظر آتا ہے تو حدیث سچی، نور نظر آتا ہے تو حدیث غلط۔ آپ پھر ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں میں سر یہ ریلیونٹ نہیں ہے، یہ فضائل اعمال ہے سر۔ یعنی اس سے جو وہ کہتا رہا اس کے متعلق سوالات کیے جاتے رہے اور جوابات بہت چپ دیتا رہا، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ وہ سوالات بھی نہیں ہوئے، حالانکہ وہ کہتے ہیں جی میں جدی پشتی امیر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بلا روب اور دبدبا بھی رکھا ارشاد پٹی کے سامنے کہ میرے پیو نے ایسے چودے منہ دے چپیڑ مار دیتی سی، کیونکہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہل جائے۔ ارشاد پٹی ذرا سمجھ گئے، ذرا تو بار بار سمجھ رہے آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی ٹون اور لہجہ چیک کریں، اور یقین کریں انٹرویو کا مزہ آیا، لیکن سٹارٹنگ نہیں گئے، آگے جا کے وہ نا ایسے لگنا شروع ہو گیا کہ ارشاد پٹی صاحب نا بس ایک منت سماجت کر رہے ہیں اور آگے سے جو مل رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا جی کہ آپ تو امیروں کے مولوی ہیں، تو غریبوں کا مولوی کون ہے؟ غریبوں کی طرف کون توجہ کرے گا؟ آپ تو امیروں کے مولوی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو پیدا ہی امیریت میں ہوں، یعنی میں تو اس لیڈ کلاس میں پیدا ہوں، تو میں نے اسی کا مولوی بننا تھا۔ میرے سامنے پھر خادم موسیٰ رضوی بھی آتے ہیں کہ سر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی، بہت عزت دی، لیکن میں نے تو ان کو ایسی جگہ پہ جاتے دیکھا ہے جہاں پہ سر جی آپ سیدھا بندہ، میں جیسے بیٹھا ہوں ایسے سیدھا بندہ گزر نہیں سکتا، ان گلیوں سے میں نے جا کے ان کو وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے دیکھا۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں، انہوں نے کہا جی میں اپنے پیسے سے آج تک کوئی زمین نہیں خریدی، تو طارق جمیل صاحب جو برانڈ لانچ کیا ہے کس پیسے سے لانچ کیا گیا، اور یہ بھی بتائی گئی جو آپ انگلینڈ کے اندر اور ادھر ادھر جو آپ سیمینارز کرتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، کہ ان کے کوئی پیسے نہیں لیتے، لینڈ کروزر سے آپ گزرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ لینڈ کروزر میری نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات کروں، جی سر، یہ لفظ آپ لے رہے ہیں مرزا صاحب سے، نہیں میں نے سنا لیکن میں نے میری پڑھا، بات سن، پھر خود پڑھا نا۔ میری سنیں۔ جی سر، کسی کو حقارت سے بولنا، کسی کے بارے میں کسی کو حقیر سمجھنا، جی سر، اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی ایک ہسٹری ہے، ان کو اس طرح کہنا جو اس نے کر دیا باب تشیع کوئی نہیں، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو ہٹ کر جاتی ہیں، اور طریقہ لبک پاکستان کے بارے میں بھی آگے طریقہ لبک پاکستان حکومت کو دھمکی دے دی ہے بھائی جان کہ واقعہ کے اندر جو معاملات ہیں مرزائیوں کے انہیں ختم کیا جائے، ورنہ ہم دھرنے کی طرف جائیں گے، اور شاید آپ کو دھرنا ہوتا ہوا نظر آئے اور یہ معاملات آپ کو اسی طرح جاتے ہوئے نظر آئیں جو آپ کو 2021 کے اندر جاتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اور یہ مرزائیوں کے متعلق آج کل جو ٹی ایل پی وہ بہت تیز ہوئی ہے، اور ان کی سیاسی جو ہلچل ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ بھی بہت تیز ہوئی ہے، اور مرکز تک یہ ساری کی ساری باتیں پہنچ رہی ہیں، رپورٹیں پہنچ رہی ہیں، اور وہ خود اس پہ بڑا سخت ریئیکشن لے رہے ہیں کہ ہم اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ بہرحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ریئیکشن کروں مولانا طارق جمیل صاحب کے انٹرویو کا اور جو محمد علی مرزا کے انٹرویو کا، تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو ریئیکشن کر کے دکھاؤں گا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔